جہاں الطاف بھائی ہوں، میں ہوں، ہمارے بس میں پھر نہیں ہوتا کہ اس ریئیکشن کو یا اس طرح کی اس کو صورتحال کو ہم کنٹین کر سکیں. ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلی لوگوں نے کی اور اس میں 10 گاڑیاں میرے ورکرز نے جلائیں. واقعے کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. نامعلوم افراد نے درجنوں گاڑیوں کو آگ لگا دی. فائرنگ کے مختلف واقعات میں مزید 6 افراد اپنی جان سے گئے. متحدہ کے سیکٹر ممبر کے قتل کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. نامعلوم افراد نے درجنوں گاڑیوں کو آگ میں جھونک دیا. یہی نہیں، شہر بھر میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے جس میں کئی لوگ ہسپتال جا پہنچے. اس قدر کشیدگی کے باوجود قانون کے رکھوالے تماشائی بنے رہے اور شر پسندوں نے پولیس موبائل تک کو جلا ڈالا. ملک کے تجارتی ہب میں آج کاروبار رہا ٹھپ. ایک ایک کر کے درجنوں گاڑیاں جلا دی گئیں. شہر کو صرف آج میں کتنا نقصان پہنچا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آج صبح سویرے سے پورے شہر پر کشیدگی کے گہرے بادل راج کرتے دکھائی دیے. ایک دو نہیں، درجنوں گاڑیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں. کئی پتھارے بھی آگ کی نظر کر دیے گئے. قانون نافذ کرنے والے شہریوں کی املاک تو دور، خود پولیس والے اپنی موبائل بھی جلنے سے نہ بچا سکے. پورا شہر جلتا رہا اور قانون کے رکھوالے صرف تماشا دیکھتے رہے. اس شدید کشیدگی کے باعث شہر میں ایک دکان کا شٹر بھی نہ کھلا. کراچی شہر بند ہونے سے حکومتی خزانے کو ٹیکس کی مد میں تقریباً 2 سے 3 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. یہی نہیں، پیداواری شعبے کو بھی 6 سے 8 ارب کا جھٹکا لگا. جو گاڑیاں جلائی گئیں اس سے ہونے والا کروڑوں کا نقصان الگ ہے. آج کراچی کی بگڑتی صورتحال نے روز کمانے اور کھانے والوں کو ایک بڑے امتحان سے دوچار کر دیا. شہر میں کشیدہ واقعات کے باعث سینکڑوں غریب لوگوں کے پیٹ کی آگ نہیں بجھ سکی. بند ہے، کاروبار سب بند ہے، تو ہم لوگ غریب جو ہے بہت اثر پڑ جاتے ہیں ہم غریبوں کے اوپر. امیروں کو چلو پھر بھی آج نہیں تو کل دکان کھولے گا، اس کے اوپر چلو دکانداری ہو جائے گا. لیکن ہمارا جو ہے بچے جو ہے وہ تو بھوکا رہے گا، کیونکہ ہمارے تو روز کی مزدوری ہے. ابھی اڈے میں بیٹھا ہوا تھا، مزدوری نہیں ہے. کس کے لیے کس سے مانگے ہم لوگ؟ کیا کریں؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بچوں کو کیا کھلائیں گے ہم لوگ؟ دیہڑی نقدی کوئی نہیں ہے، مال سودا بکتا ہے کوئی نہیں، روز ہی ہڑتال، حالات خراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا. کسی قسم کا چولہے ٹھنڈے میں نہ مکان کا کرایہ نکل رہا ہے. ہم روز کمانے والے ہیں، روز کمانا روز کھانا ہے. ابھی کام بند پڑا، کیسے کھائیں؟ کدھر سے کھائیں؟ مزدوری بھی نہیں ملتے، روز کمانے والا کا یہ حالات ہوتے ہیں. یہاں پر مارکیٹیں بند ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. گاڑی ملتا نہیں ہے، ہم کیا کریں، کدھر جائے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. کراچی میں آئے کشیدگی کے بعدوں نے اندرون سندھ کا بھی رخ کیا. مختلف علاقوں میں ہنگامہ آرائی اور فائرنگ کے واقعات میں متعدد لوگ اسپتال جا پہنچے. نامعلوم شرپسندوں نے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ اور جلاؤ گھیراؤ کیا. لطیف آباد میں بھی 2 گاڑیاں جلا دی گئیں. ٹنڈوالا یار کے مختلف علاقوں میں گولیاں لگنے سے 3 لوگ زخمی ہوئے. کئی مقامات پر ٹائر جلا کر مرکزی شاہراہیں بھی بند کر دی گئیں. ٹنڈو جام میں بھی جلاؤ گھیراؤ کے باعث اہم شاہراہوں کو بلاک کر دیا گیا. یہی نہیں، نواب شاہ اور میرپور خاص کے مختلف علاقوں میں بھی فائرنگ کر کے کاروبار بند کرا دیا گیا. کشیدہ صورتحال کی وجہ سے لوگ ڈرے سہمے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے. اور کراچی میں کشیدہ حالات کی تپش آج اقتدار کے ایوانوں میں بھی محسوس کی گئی. ایم کیو ایم کے
पुलिस की मोबाइल समेत कई गाड़ियां जला दी गई। MQM ने आज सूबे भर में यौम सोग का ऐलान किया है, जबकि अल्ताफ हुसैन ने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत की है। जामिया कराची में होने वाले तमाम पर्चे मनसूख कर दिए गए हैं और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी गाड़ियां सड़कों पर न लाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने मंसूर मुख्तार के कत्ल की मजम्मत करते हुए खराब सूरत हाल और गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात का सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और रेंजर्स को शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। उधर हैदराबाद में लतीफाबाद और सिटी समेत दीगर इलाकों में एहतजाजन तमाम कारोबारी मराकज, दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर टायर नजर आतिश करके रुकावटें खड़ी कर दी गईं और मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात भी पेश आए। ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम रही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टंडू जाम, कोटरी, मीरपुर खास, नवाबशाह और टंडू अला हियार के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की गई और तमाम कारोबारी मराकज, दुकानें, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन बंद करा दिए गए, जबकि सखर की कपड़ा मार्केट, सराफा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट समेत दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। शहर में मजम्मती बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। दूसरी तरफ न्यू पेंड और न्यू गोट में कारकुनों ने टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरे किए। चाचा को फेंक दिया। कराची में आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कलीदी कारकुन के कत्ल के बाद जलाओ घिराव के वाक़यात भी हुए और एक बार फिर कराची में मासूम शहरियों का कत्ल भी हुआ। जलाओ घिराव के वाक़यात और हलाकतें मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ऐसा लगा की गई, क्योंकि कराची के हर इलाके को स्ट्राइक किया गया। ऐसा लगता था कि चुना गए इलाके के लिए इलाके चुनी गए हिलाकतों के लिए और इलाके चुने गए बसों को, कोचेस को, रिक्शास को, दूसरी गाड़ियों को आग लगाने के लिए, ताकि पूरे शहर में आग नजर आए और पूरे शहर में जलाओ और घिराव की कैफियत नजर आए। हलाकतें चुन चुन के हुई और अलग अलग इलाकों में हुई। मंजूर कॉलोनी में नामालूम हमला आवरों ने मोहम्मद आजम को हलाक किया। सरजानी टाउन में मोहम्मद जुम्मन को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। सिंगर कोरंगी में एक शख्स को हलाक किया गया गोलियां मार के। बल्दिया टाउन में गोलियां चलाई गई, एक और शख्स को हलाक किया गया। तीन हट्टी में हलाकतें हुई। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक हलाकत हुई थी। शेरपाव कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग हुई, एक हलाकत हुई। गुलशन इकबाल में अंधाधुंध फायरिंग में 13 साल बच्चा जा बहक हुआ और औरंगी टाउन में भी एक इसी किस्म की फायरिंग हुई जिसमें हलाकतें हुई। 8 हलाकतें और 8 मुख्तलिफ इलाके कराची के जहां पर फायरिंग की गई आज सुबह। इसी की तरह से जैसे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 मुख्तलिफ इलाकों में 8 हलाकतें हुई, इसी तरह से लगभग 36 मुख्तलिफ इलाकों में 48 मुख्तलिफ गाड़ियों को आग लगाया गया। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों को चुना गया। ऐसा लगा कि कराची पूरा का पूरा कराची उसके मुख्तलिफ इलाकों में आग जल रही हो और हर तरफ जलाओ घिराव का सीन हो। लियारी, किमाड़ी, PIB कॉलोनी, स्टेडियम रोड, तीन हट्टी, नाजमाबाद, बोर्ड ऑफिस, न्यू टाउन, जमशेद रोड, मलीर हॉल, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, मुबीना टाउन, अबुल हसन सुबहानी रोड, MA जिना रोड, खारादर और बल्दिया टाउन वो इलाके थे जहां पर किसी बस को, किसी ट्रक को, किसी रिक्शे को, किसी सुजुकी को, किसी प्राइवेट गाड़ी को आग लगाई गई हो। जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 3 दर्जन मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर 38 गाड़ियों को आग लगाया गया। इस बात का ख्याल रखा गया कि एक इलाके में एक गाड़ी को आग लगाई जाए या 1 से 2 गाड़ियों को आग लगाई जाए और इस चीज को पूरे शहर में फैला दिया जाए। 8 शहरों में 8 इलाकों में 8 हलाकतें और 36 इलाकों में 38 गाड़ियों को आग लगाया गया।
مضبوط منصوبہ بندی تھی اور مضبوط منصوبہ بندی کے تحت کراچی میں یہ جلاؤ گھراؤ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے آج کراچی میں کاروبار مکمل طور پہ بند رہا، تمام تجارتی مراکز اور صنعتی علاقے بند رہے۔ آج کراچی کا کلفٹن، طارق روڈ، صدر، لیاقت آباد، جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ، لی مارکیٹ، وہ علاقہ جہاں پر روزانہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، آج مکمل طور پر بند تھے۔ کراچی کے صنعتی علاقوں میں بھی کام برائے نام ہو رہا تھا۔ کورنگ انڈسٹریل ایریا، سائٹ، فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا، لانڈی انڈسٹریل اسٹیٹ میں کاروبار صنعتیں بہت کم کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے تمام پیٹرول پمپس بند تھے، اور آج تجارتی علاقوں میں کے علاوہ جو کراچی کے بزنس اور آفس ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی کام نہیں ہوا۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں چائے کے ہوٹلز کو بھی آگ لگائی گئی ہے۔ اسی قسم کا احتجاج سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوا، جس میں حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور میر پور خاص ہیں، جہاں پر تمام مارکیٹیں اور تجارتی ادارے آج بند رہے ہیں۔ کراچی کی صورتحال کی سب سے اہمیت یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، چن کے علاقے میں، مختلف علاقوں میں نقاب پوش یا بغیر نقاب پہنے ہوئے لوگ یا تو ہلاکتیں کر رہے تھے یا گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، مگر کوچ اگر موجود نہیں تھی تو وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ کراچی بھر میں آگے لگ گئی اور ایسا لگا کہ پورے شہر میں جلاؤ گھراؤ کا قبضہ ہے، لیکن پولیس کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ آج کی اس تازہ ترین صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت شہر کے وسط میں سنسان سڑکوں سے موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی۔ طلحہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہر وقت درجنوں بیسوں گاڑیاں چلتی نظر آتی تھی۔ آج شہر میں ایک بار پھر بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑیاں جلائی گئی، ہلاکتیں کی گئی، فائرنگز کی گئی۔ کہیں سے آپ کو اطلاع ملی ہے کہ کسی ایک علاقے میں، ان 36-37 علاقوں میں کسی جگہ پر بھی پولیس نے کسی بھی حملہ آور کو چیلنج کیا ہو یا کسی بھی جلانے والے یا آگ لگانے والے کو پکڑا ہو یا پکڑنے کی کوشش کی ہو؟ کامران صاحب، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کا جو جائزہ ہے یا جو ان کا وہ ہے، وہ اس بات سے لیا جا سکتا ہے کہ پی آئی بی کالونی میں خود پولیس کی ایک موبائل کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ کراچی پولیس وہ پولیس ہے جو اپنی ایک موبائل کو تحفظ فراہم نہیں کر سکی، اس کے اہلکار جو تھے وہ اس گاڑی اس موبائل کو چھوڑ کر بھاگ گئے، تو یہ ان لوگوں کو کہاں تحفظ میسر کرتے جو کہ شہر کے دیگر علاقوں میں جن کی املاک جل رہی تھیں یا جو لوگ مر رہے تھے۔ آج شہر کے کم و بیش تقریباً علاقوں میں، شہر کے اس وقت 5 اضلاع ہیں، 5 اضلاع میں گاڑیاں بھی جلائی گئیں اور تقریباً ہر ضلع میں کسی نہ کسی شخص کو فائرنگ کر کے یا تو قتل کیا گیا یا زخمی کیا گیا، لیکن کراچی پولیس یا رینجرز ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ اورنگی ٹاؤن میں ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہونے جا رہی تھی، وہاں پر بھی 1 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد پولیس اور رینجر سے فوٹو سیشن کے لیے وہاں پر پہنچے۔ تو دیکھا جائے تو عملی طور پر کوئی اقدامات نظر نہیں آئے، ہاں لیکن جو کراچی پولیس کے سینئر آفیشلز ہیں، سندھ پولیس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر تحقیقاتی کمیٹیاں ضرور بنا دیں۔